کہ ہماری جو جگہ ہے ایک 50 ایکڑ 600 ایکڑ جگہ سے زیادہ ہے ہماری موجود ہے وقف بورڈ کے جانب سے 50 ایکڑ اگر جگہ دے دیے علماء دین کے حق میں، ہم اسے جو ہے ایک سوسائٹی بنائیں گے، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے اس کو قانون کے طریقے سے اس کو کنورشن کریں گے، اور پہلے تو 99 ایئرس لیز تھا، اب تو 49 بنا دیا، چلو صحیح 49 ایئرس کی لیز میں اگر دے دیے تو ہم لوگ لیز اماؤنٹ بنیں گے، اور اس کو ہمیں سوسائٹی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے جو بھی ذمہ دار ہیں، جو بھی ضرورت مند ہیں، جو مسجد کے عالم دین ہیں، جو حفاظ ہیں، جو امام ہیں، جو مؤذن ہیں، جو مشائخ ہیں، جس کو رہنے کو گھر نہیں، ان کو ہمیں جو ہے ہمارے قدام العلماء کی جانب سے ہمیں ان کو الاٹ کریں گے، اور اس کا جو خرچہ آئے گا جو ہم لیز پہ لیں گے وقف بورڈ کو قدام العلماء کی جانب سے دیا جائے گا۔ میرا دورہ ہوا دلی میں نے مختار نقوی صاحب سے جو ہے میری ملاقات ہوئی، ان سے میں نے یہ درخواست بھی دی، انہوں نے منظور کر کے الحمدللہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں۔ اب ان سے یہ کہا مختار نقوی صاحب سے، اگر ہماری جگہ ہے تو لکھ دو، آپ سبجیکٹ ٹو اویلیبلٹی، اگر جگہ ہے تو دے دو، ہم زبردستی کسی کی جگہ نہیں لے رہے، زبردستی کوئی جگہ قبضہ نہیں کرے، البتہ وقف بورڈ کی جگہ ہماری اپنی جگہ غیروں نے قبضہ کر لیا ہے، یہ کیا یہ صحیح ہے؟ یہ سوچ یہ فکر ہم نے ہونا چاہیے، تبھی جا کے ہمارا کام آسان ہوتا۔ بزرگوں نے ہمارے حق میں بہت کچھ اچھا کر کے گیا ہے، اور ہمیں وہ لینے کی استطاعت نہیں، کس طرح لینا، قانون سے کس طرح مانگنا، وہ ہمیں نہیں آتا۔ ہم دوش دے دیتے ہیں حکومت کو، وہ دوش دینا بند کرو، لیکن قانون کے تحت جو لینا، اپنا حق مانگنا، وہ کام کرو، یہ میرا اعلان ہے۔ یہ وقف کی پراپرٹی ہمارے لیے ہے، ہمارے قوم کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ آج کہاں ہے یہ بات؟ ہم لوگ اپنی قوم کے لیے، اپنی بیداری کے لیے جو وقف میں جگہ دیا وہ بھی نہیں حاصل کر سکتے، کم از کم لیز کو دے دو ہمیں۔ ہم فری نہیں چاہتے گورنمنٹ سے، ہم گرانٹ بھی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں الحمدللہ آج یہاں جو جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ملک کی حالات اور ریاستی حالات پر جو کچھ ہو رہا ہے اس تعلق سے اہم گفتگو کرنے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، جس میں خاص کر اوقاف کی زمینات کے استعمال کے اوپر بھی بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ، اور ملک کے ملی مسائل اور معاشی مسائل اور جو کچھ ہو رہا ہے اس تعلق سے ہم نے آج جمع ہو کر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے سی عبدالعزیز ٹرسٹ کے چیئرمین اور خدام العلماء ٹرسٹ رجسٹر کرناٹک کے چیئرمین حفیظ اللہ شریف صاحب بھی موجود ہیں، اور مفتی عزیر صاحب بھی جو ہے ہمارے درمیان موجود ہیں، اور دیگر ذمہ دار بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج اسی اہم معاملے پر گفتگو انشاءاللہ کی جائے گی۔ میرا نام عزیر احمد قاسمی ہے، میں خدام العلماء کا ایک رکن ہوں، اور ہمارے چیئرمین جناب حفیظ اللہ شریف صاحب اور ہمارے جنرل سیکریٹری جناب مطہر سراجی صاحب دامت برکاتہ، آج ہم لوگوں نے خدام العلماء کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ آج کے پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہم وقف جائیدادیں جو ہمارے باپ داداؤں نے، ہمارے پرداداؤں نے، ہمارے بادشاہوں نے، ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے جو بھی تھے مسلمان جو تھے، ان لوگوں نے ہمارے لیے جو زمینیں رکھی ہیں وہ ریلوے کی جائیداد سے بھی زیادہ ہے، اور پورے ملک میں ہر قریے میں ہر دیہات میں موجود ہے۔ اور یہ زمینیں جو وقف کی ہیں وہ ہمارے لیے کیے ہیں، علماء کے لیے کیے ہیں، حفاظ کیے ہیں، مشائخ کے لیے کیے ہیں، مدرسے والوں کے لیے، مسجد والوں کے لیے، درگاہ والوں کے لیے، سجادہ نشینوں کے لیے، عیدگاہ والوں کے لیے، اور جو بھی مسلمانوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے ہر ایک کے لیے اس میں جو حصہ ہے ان کی خدمت کے لیے وہ زمین ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے مسلمانوں کی، انڈیا کے مسلمانوں کی، پوری دنیا تو بھکاری بنتی جا رہی ہے، چند لوگوں کے پاس دولت سمٹ کے جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ 2 مہینے پہلے جو سروے رپورٹ آیا اس میں ہے کہ ہر چوتھا مسلمان انڈیا کا بھکاری ہے۔ یہ حالت مسلمانوں کی ہو گئی ہے۔
اور GDP کی بات کریں تو 8,000 پر پرسن GDP ہے انڈیا کا. اس طریقے سے ہماری حالت گری ہوئی ہے. کھانے کے لیے محتاج ہیں, رہنے کے لیے محتاج ہیں, پہننے کے لیے محتاج ہیں, تعلیم کے لیے محتاج ہیں, صحت کے لیے محتاج ہیں, انصاف کے لیے محتاج ہیں. ہم گورنمنٹ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ہماری جو خدمت, تمہاری روٹی کپڑا مکان حکومت والوں کی ذمہ داری تھی وہ تو آپ ادا نہیں کر رہے ہیں. کم سے کم ہماری جو وقف جائیدادیں ہیں وہ تو ہمیں دے دو, جس میں ہم اپنا گھر بنا لیں گے, آشیانہ بنا لیں گے. روٹی کپڑا مکان تو آپ کی ذمہ داری تھی, وہ تو آپ ادا نہیں کر رہے ہیں. کم سے کم ہماری یہ درخواست تو قبول کرو کہ ہمارے باپ داداؤں کی جو زمین ہے وہ ہمیں دے دو. اگر آپ زمینیں ہمارے لیے الاٹ کریں گے تو ہم اس میں علماء, حفاظ, مشائخ, خدام, سجادہ نشین یا خدام العلماء ان سب کے لیے وہاں پہ گھر بنا کر دے گی. ہم کوئی گرانٹ آپ سے طلب نہیں کریں گے, اور زمین بھی مفت لینا نہیں چاہ رہے, ہم لیز پر لیں گے. اس کا کرایہ آپ کو ادا کریں گے, جو لیز کی جو واجبی قیمت جو طے کرے گی وقف بورڈ اس کو ادا کریں گے. اور اس پہ جو ہے ہم گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا, گورنمنٹ کو بھی فائدہ پہنچائیں گے, وقف بورڈ کو بھی فائدہ پہنچائیں گے. اور خدام العلماء کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم علماء کے لیے راشن کا نظام کریں گے, علماء کے بچوں کے اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ فراہم کریں گے. علماء اور حفاظ کے گھروں میں اگر کوئی لا علاج ہے, کہ کوئی صحت کا کوئی مسئلہ ہو گیا, ہسپتالوں کے فیس بڑھ گئے ہیں, تو ہم اس میں ان کا تعاون کریں گے. اگر ان کے گھر میں ناگہانی کوئی حادثہ پیش آ گیا تو ہم اس میں ہر وقت ان کے ساتھ رہیں گے. ہمارے ساتھ الحمدللہ 5,000 سے 10 علماء کی ٹیم ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے, اور یہ ٹیم جو انشاءاللہ بڑھتی جائے گی اور ہم اپنا دائرہ وسیع کرتے جائیں گے. بس ہماری یہ درخواست ہے کہ ہمیں جو ہمارے باپ داداؤں کی زمین ہے وہ ہمارے حوالے کریں, ہم اس کی قیمت بھی ادا کریں گے اور لیز کے طور پر لیں گے, اور اس میں ہمارے ساتھیوں کی ہم خدمت کریں گے, قوم کی خدمت کریں گے. اب بھی ہے. ابھی کیا ہے, ایسے کئی ریپرزنٹیشن دیے ہیں. میں نے 40-45 سال سیاست میں وقت بتایا ہے, لیکن سیکھنے کو بہت کچھ ملا مجھے. کوئی بھی حکومت مسلمانوں کے حق میں فائدہ مند نہیں ہوئی اب تک. تھوڑا بہت فائدہ کیے, نہیں بولتا نہیں, بھرپور فائدہ نہیں ہوا. ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.